अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तालीम व तरबियत के इस प्रोग्राम शम्ए इल्म में आज हमारा मौजू है असातिज़ा की ज़हनी सेहत, यानी मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर्स। असातिज़ा कराम ये सोचेंगे कि ऐसी कौन सी घड़ी आन पड़ी है कि हमारी ज़हनी सेहत को नापा जा रहा है, तोला जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है, क्या बात है? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सारे असातिज़ा की ज़हनी सेहत माकूल नहीं है, मुनासिब नहीं है, या उनको कोई माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हर बार जो है वो उनको चेक करते रहना है कि कहीं किसी बिना पर ऐसे मामला तो नहीं हुए हैं जो उनके जहन पे, उनके दिमाग पे छाए हुए हैं और उस वजह से उनकी सिर्फ तदरीसी जो सलाहियतें हैं वो उसकी वजह से मुतासिर हो रही हैं, कहीं कहीं ज़ाया भी हो रही हैं, और कई मर्तबा दुगनी तुगनी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं और उनके जो तदरीसी सलाहियत है उसमें कुछ कमी आ रही है, कुछ अबतरी आ रही है। ये हमको आज देखने का है और उसके लिए हमको आज ये देखना है कि वो कौन से ख्यालात हैं जो असातिज़ा के जहन पे आते रहते हैं और उसकी वजह से उनकी ज़हनी सेहत मुतासिर होती रहती है। आज एक एक करके उसको निकाल देंगे, हमको चेक करेंगे कि हमारी ज़हनी सेहत जो है वो सही है या नहीं। नंबर 1, पहला ख्याल क्या आपके जहन में आता है? और वो ख्याल ये है कि आप कितना अफसोस करते रहते हैं अपने टीचर होने पर। ये अफसोस जो है वो आपके ज़हनी सेहत को मुतासिर कर रहा है। अरे न जाने कौन सी घड़ी थी, बल्कि कहेंगे कौन सी मनहूस घड़ी थी, मैं टीचर बना, उसके बजाय मैंने कोई कारोबार शुरू किया होता, मैं कहीं बाहर गल्फ कंट्रीज में गया होता, लाखों कमाया होता, वगैरह वगैरह वगैरह। आप कितना अफसोस कर रहे हैं अपने टीचर होने पर। दिन के उजाले में नहीं, स्टेज पे नहीं, माइक पे नहीं, लेकिन रात के अंधेरे में, अकेले में कहीं आप खुद को बुरा भला कह रहे हैं, मार के ले रहे हैं कि नहीं जाना क्यों टीचर बना मैं। इस बिना पर आपकी ज़हनी सेहत जो है वो मुतासिर होती रहती है। दूसरी बात, और वो ये है कि आपके कौल और फेल में कितनी यकसानियत है या तजाद है। अगर तजाद होगा तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है, दिमागी सेहत जो है वो मुसलसल मुतासिर होती रहेगी। क्योंकि आप अगर 9 to 5 टीचर बने हुए हैं, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक, और फिर उसके बाद में आप टीचर नहीं हैं या वो सलाहियत जो टीचर में होती हैं वो आप में नहीं है, स्कूल में सिर्फ टीचर बने हुए हैं, तो यकीनन ज़हनी इंतशार का बाइस बनेगी ये सब बातें, और यकीनन आप डिस्टर्ब हो जाएंगे इन बातों से। क्योंकि ये दोहरा किरदार जो है वो टिकता और निभता नहीं है कि किरदार एक है, कैरेक्टर एक है और बातें कुछ अलग किए जा रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा आप से हमको ये दरियाफ्त करना है कि क्या आपका अपना कोई टाइम टेबल बनता है, यानी आपकी जिंदगी में कोई नज्म है, आप एक मुनज़्ज़म जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अगर नहीं होता है तो उससे भी आपकी ज़हनी सेहत मुतासिर होती रहती है कि टाइम टेबल के बगैर जी रहे हैं, कोई हक नहीं पहुंचता। अपने बच्चों को पूछना आपका टाइम टेबल कहाँ पर है। नंबर 1 बात तो ये हो गई। और सोचना ये है कि जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, एक खाने में बच्चों इस तरीके से वक्त पाबंद बनो, बच्चों कुछ जो है वो काम बुरा मत करो, बच्चों किसी को बुरा मत बोलो, तकलीफ मत दो, वगैरह वगैरह। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, वो खाना पूरा खा ली। बच्चों के लिए डिसिप्लिन जो है वो लाजमी करार दे रहे हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर काबू, अपने ऊपर जो है वो तस्किये नफ्स, ये सारी चीज अगर ये खाना अगर खाली है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब होते रहेंगे। नेक्स्ट जो चीज आपकी मोहतरम असातिज़ा किराम आपके ज़हनी सेहत को मुतासिर करती है वो क्या है? और वो ये है कि आप कितनी गैर जानिबदारी से काम ले रहे हैं या जानिबदारी से काम दे रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? बच्चों के साथ में कुछ असातिज़ा की ज़हनियत ऐसी होती, वजह बिला वजह वो
جانبداری برتتے ہیں، پارشلٹی سے کام لیتے ہیں، کسی کے مارکس بڑھائے جا رہے ہیں، کسی کو فیور کیا جا رہا ہے. ایک بچہ جس کا گلا صحیح نہیں ہے اس کو بھیج رہے ہیں غزل خوانی کے مقابلے میں. ایک کیونکہ ان کا فیوریٹ ہے، رشتہ دار ہے یا یہ ہے چہیتا ہے. وہی بچہ جو تتلاتا ہے اس کو بھیج رہے ہیں تقریری مقابلے میں کیونکہ وہ رشتہ دار ہے. یہ جو جانبداری غیر جانبداری کا فیکٹر ہے یہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے اور کرے گا اور آگے چل کر بھی کرے گا. اللہ کے لیے جانبداری سے کام مت لیجئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کیونکہ اس کا انصاف ہوگا. دوسری بات یہ کہ جس کے ساتھ آپ بے انصافی کر رہے ہیں وہ آپ اپنے لیے ایک کوئی دشمن پیدا کر رہے ہیں زندگی بھر کے لیے. اس کے شعور لاشعور سے کوئی بات جائے گی نہیں اس بچے کے ذہن سے کہ میرا ایک ٹیچر ایسا تھا جو میرے ساتھ میں ناانصافی کرتا تھا اور مجھے ہمیشہ پیچھے رکھنے کی کوشش کرتا تھا. میرا نمبر 1 آنے کے باوجود اس کے مارکس کاٹ کے نمبر 2 کیا کرتا تھا. یہ ساری باتیں اسے یاد رہیں گی اور اللہ تعالی کا اگر غیظ و غضب آپ پر اس معاملے میں نازل ہو جائے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اساتذہ کرام کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس تعلق سے. اور کیا چیزیں جو آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے رہتی ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ کے مضمون وغیرہ کے تعلق سے آپ کی صلاحیت، آپ کی قابلیت وہ کتنی ہے. وہ اگر نہیں ہوتی ہے اور ذہین بچے جب آپ سے سوال کرتے ہیں جواب نہیں بن پاتا ہے ان کو سزا دے کے بینچ پہ کھڑے کرا کے آپ جو ہیں اس کو کچھ دیر کے لیے چپ بٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے، جھنجلا جاتے ہیں اور اس میں آپ کو کافی نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. یہ بار بار دیکھتے رہیے کہ آپ اپنے مضمون میں کتنے کمانڈ رکھتے ہیں. ذہنی صحت متاثر کرنے والے ایک چیز ہے کہ نازیبا کلمات کا استعمال. کچھ اساتذہ کے پاس تو پوری لسٹ تیار ہوتی ہے، بچوں کو جو ہے وہ بہت ہی نازیبا، بہت ہی گھٹیا قسم کے الفاظ سے ان کو یاد کریں گے. کبھی گدھا کہیں گے، کبھی کیا کہیں گے، ہم سب نام بتانے رہے ہیں آپ کو. ایسے ایسے نام سے ان کو جو ہے یہ نازیبا کلمات جب استعمال کرتے ہیں یہ خود بتاتے ہیں کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، ہمارے ذہنی صحت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر بچے وہ سننے کے لیے نہیں آئے، کچھ اخلاقی باتیں لے کے جانے کے لیے آئے. ذہنی صحت کا بیرومیٹر بتانے والی چیز اس کا نام ہے ہوم ورک. کہ آپ ہوم ورک کیسے دے رہے ہیں، کیا ہوم ورک دے رہے ہیں. کچھ اساتذہ ہوم ورک کے تعلق سے بڑی ہی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے ذہنی صحت برابر نہیں ہے. خوب بولیں گے دوسری جنگ عظیم کے وجوہات کیا آتے 10 بار لکھ کے لے کے آ جاؤ. یا کوئی ہوم ورک کے تعلق سے ان کا معاملہ اور بھی گڑبڑ رہتا ہے. دیکھتے ہیں کہ بھئی زبان دانی کے اساتذہ کہ بچے جو ہیں وہ میتھمیٹکس اور سائنس کا ہوم ورک برابر کر رہے ہیں، ان کا نہیں کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ ہوم ورک دیں گے تاکہ وہ کام نہ کرے. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے رہتی ہیں. اور ہے سزا. اب سزا کیسے دے رہے بچوں کو، وہی بتاتی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ کتنے صحت مند ہیں. مثلا جو کام آپ نہیں کر سکتے، آپ کے بس کی بات نہیں، آپ بچوں کو کیسے کہتے ہیں کوئی 1 گھنٹے تک جو ہے وہ اکڑو رہ کے ایسے کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، کیسے ممکن ہے. یا کہیں گے 100 بار لکھ کے لے جاؤ، میں ایسا نہیں کروں گا 100 بار، کیا فائدہ ہوا اس سے. یہ سزا بتاتی ہے کہ ذہنی طور پر آپ کتنے صحت مند ہیں. اس کے علاوہ اور کون سی بات آتی ہے جو آپ کے صحت کو متاثر کرتی ہے. وہ جو چیز ہے اس کا نام ہے ڈسٹرب ازدواجی زندگی. اگر آپ کی ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہوگی اساتذہ کرام کی تو وہ چاک اٹھاتے ہی اوپر جب لکھنے بیٹھیں گے بچے کچھ تاڑ لیں گے فوراً. تو وہ ازدواجی زندگی، ڈسٹرب ازدواجی زندگی، یہ ایسا ہوتا ہے. بے جو رشتوں کی بھٹی تپ رہی ہے ہمارے یہاں پر. انتہائی ذہین لڑکے، ان کے حصے میں آ رہے کوئی الڑ گنوار جو ہے وہ لڑکی، یا انتہائی ذہین سنجیدہ لڑکیاں، ان کے حصے میں آ رہے ہیں اتنا ہی غیر ذمہ دار لڑکا. یہ جو بے جوڑ رشتے ہیں اس میں یہ ڈسٹرب ہوتی ہے زندگی. لیکن یہ ڈسٹرب زندگی جو ہے ازدواجی، اس کا عکس بچوں کو فوراً نظر آتا ہے. اس لیے کرنا یہ ہے کہ جو جس کے حصے میں آیا ہے اسے پہ اکتفا کر لے اور افسانوں کی دکانوں کو بند کر دیں. ایک چیز جو آپ کے ذہنی صحت کو متاثر کرتی رہتی ہے اس کا نام ہے، اور وہ ایک ایسی بیماری ہے جو کینسر سے زیادہ بڑی اور بری بیماری ہے.
اور اس بیماری کا نام ہے قرض. ہمارے کچھ اساتذہ قرض در قرض لیتے رہتے ہیں خالی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کے گھر میں، ان کے گھر میں نہیں 21 ٹی وی انچ ٹی وی نہیں 29 انچ ٹی وی چاہیے، نہیں وہ تو پلازما ٹی وی چاہیے، نہیں وہ جو ہے بہت بڑی جو ہے اسکوٹر چاہیے، اسکوٹر کیسی بہت موٹر سائیکل چاہیے. اس کے لیے قرض در قرض دیتے رہتے ہیں. اور یہ قرض کی جو یہ بیماری ہے ان کے دماغ کو، ان کی ساری صلاحیتوں کو آہستہ آہستہ چاٹتے رہتی ہے. محترم اساتذہ کرام، ان بیساکھیوں کی ضرورت اور کسی کو ہوا کرتی ہوگی، اساتذہ کو ضرورت نہیں ہے. استاد اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ اس کو 4 پہیہ گاڑی 2 پہ ضرورت نہیں ہے، وہ پیدل چل رہا ہے تب بھی استاد اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے. ان کو ان بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے قرض در قرض آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے اب ہم جائزہ لیں گے کہ اساتذہ کون سی باتیں ان کی منفی ہوتی ہیں، کون سی سوچ ان کی منفی اور نگیٹو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پازیٹیو ہے، بہت صحیح ہے، اور اس کو آج ہم پازیٹیو بنائیں گے، اس کو آپ مثبت بنائیں گے. اور ان نگیٹو ان کے خیالات کی وجہ سے ان کے تدریس جو ہے وہ مسلسل ڈسٹرب ہوئی رہتی ہے، اور اس وجہ سے ان کا طریقہ تدریس جو ہے وہ مسلسل ڈسٹرب ہوا رہتا ہے. آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون سے خیالات ہیں جو ان کے نگیٹو ہیں. آج اس کو ہم پازیٹیو بنائیں گے، مثبت بنائیں گے. پہلا خیال، اور وہ یہ، پورے مسلم معاشرے کا حال برا ہے. نگیٹو خیال، میک اٹ پازیٹیو. ہاں ہے، لیکن میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا ہے. بھلے ہی پورے معاشرے کا حال برا ہو، مجھے میرا فرض نبھانا ہے، مجھے وہ کرنے کا ہے. نمبر 2، مسلمان بچہ جو ہے عام طور پر ایک پرابلم چائلڈ ہے، نگیٹو ہے. میک اٹ پازیٹیو. یہ خیال سارے بچوں پر صحیح ثابت نہیں ہو سکتا، سارے بچے نہیں. محلے کے 2 4 8 10 اگر آپ نے خراب بچے دیکھے ہیں تو اس سے آپ اس نتیجے پہنچ رہے ہیں کہ سب کے سب بچے ایسے ہی ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو خراب دکھ رہے ہیں ان میں بھی کچھ خوبیاں ہیں، ان کو تلاشنا ہے، ان کو بہتر بنانا ہے. نمبر 3، اور یہ اساتذہ کا فیوریٹ جملہ، کہ والدین غیر ذمہ دار ہیں. جب بھی کبھی ایسے مسئلے آتے ہیں اس میں ایک جملہ یہ بول کے وہ پوری محفل کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، والدین غیر ذمہ دار ہیں. برس سے ہوتے آ رہا ہے. میک اٹ پازیٹیو. اس سے غیر ذمہ دار والدین اگلے وقتوں میں ہوا کرتے تھے، تو ان کے بچے آج کامیاب کیسے ہیں؟ اگر والدین غیر ذمہ دار ہیں، وہی ایک فیکٹر ہے، تو پھر وہ بچے کامیاب کیسے ہیں؟ کہ جہاں پر والدین غیر ذمہ دار تھے وہاں پر ایکٹیو ہو گئے اساتذہ، اور وہ آپ کے یہاں پر نہیں ہو پا رہا ہے. نیکسٹ، نگیٹو خیال، منفی خیال. میں غلطی سے اس پیشے میں آیا. بار بار سوچتے رہتے ہیں مجھے آنا نہیں تھا، مجھے اور کچھ بننا تھا، میں غلطی سے پیشے میں آیا. اس کو بنائیے مثبت. لیکن اللہ تعالیٰ کو اسی پیشے سے آپ کے قوم اور ملت کے لیے آپ سے کام لینا ہے. آپ غلطی سے نہیں آئے، آپ کی کوئی مجال نہیں، کسی انسان کے بس کے مجال نہیں، اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ غلطی سے کسے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اسی پیشے میں، اسی کے ذریعے سے آپ کے جو ہے وہ قوم کے لیے خدمت لینی ہے، اس لیے آپ آئے ہیں. نگیٹو خیال، اور وہ یہ ہے کہ نصاب پورا کرنا، سلیبس پورا کرنا ہی کافی ہے. اکثر ٹیچر سوچتے ہیں سلیبس پورا ہو گیا بات ختم ہو گئی. ان کو پازیٹیو بنائیے کہ سلیبس یا نصاب پورا کرنا یعنی آپ کے تدریسی خدمات کی 50% ڈیوٹی آپ کی پوری ہوئی. کیونکہ خالی سلیبس پورا کرنے کے لیے بچے نہیں بھیج رہے ہیں آپ کو وہاں پر، وہ غالباً کلاسز میں ہو سکتا ہے، ٹیوشن سے ہو سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اسکول کی اس 4 دیواری میں بچے کو ملنا چاہیے، وہ نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے بھیج رہے ہیں. تو یہ نگیٹو ہے کہ نصاب پورا ہو گیا بات ختم ہو گئی. اس کو بنائیے مثبت کہ وہ صرف 50% آپ کا کام ہو گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. نگیٹو خیال، گھر کا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے. اساتذہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ ان بچوں کے گھر کا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے. اس کو بنائیے مثبت، پازیٹیو. اس لیے میں کم از کم اسکول کا ماحول تو بہتر بناؤں. جب آپ کو معلوم ہے کہ گھر کا ماحول برا ہے، ہاں، تو کم از کم
स्कूल का माहौल तो बेहतर बनाऊं मैं, इसलिए आपको वो बेहतर बनाना है और उसमें लग जाना है। नेगेटिव ख्याल कि वक्त कम है, हिसाब बहुत ज्यादा है। कई असातिज़ा इसके टेप रिकॉर्डर जो सुनाते रहते हैं कि जो वक्त बहुत कम है, 10 सब्जेक्ट्स पूरे करने के हैं, उसके अलावा एग्जाम्स हैं, उसके अलावा पेपर जांचने का ये वो सब वगैरह वगैरह। मेक इट पॉजिटिव, उसको बनाइए मुस्बत कि उतना ही वक्त सारे असातिज़ा के पास में है, सारे स्कूल में वो टाइम उतना ही है, तो फिर वो काम वहां पर कैसे पूरे हो रहे हैं। मेक इट पॉजिटिव, ये सही है। नेगेटिव ख्याल 30 मिनट का पीरियड ना काफी है, 30 मिनट का पीरियड जो है वो ना काफी है। मेक इट पॉजिटिव, ये कहते कहते ही 30 मिनट गुजर जाएंगे, यही रोते रोते कि 30 मिनट काफी नहीं है, 30 मिनट से कुछ काम होने वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट नेगेटिव ख्याल, मेरे सारे साथी असातिज़ा नॉन कोऑपरेटिव हैं, कोई मदद नहीं करता है, कोई कोऑपरेशन नहीं करता है, वगैरह वगैरह सब है। मेरे सारे साथी असातिज़ा नॉन कोऑपरेटिव हैं। मेक इट पॉजिटिव, उसको बनाइए मुस्बत कि वक्त आ गया है कि मैं अपने हर बर्ताव और हर रवैये पर नजर सानी करूं। सब खराब कैसे हो सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोष मुझ में है कि मेरा सारा रवैया अपने असातिज़ा के साथ में जो भी है उसको मैं देखूं, समझूं, परखूं, दोहराऊं, नजर सानी करूं कि क्या कहां गलतियां, कहां कमियां खामियां मेरे से हो रही हैं। सारे लोग जो हैं वो खराब नहीं हो सकते। नेक्स्ट कि असातिज़ा में ग्रुप बंदी है, यार ग्रुप बंदी, एक इलाके का इसका ग्रुप बना हुआ है, वो इलाके का ग्रुप बना हुआ है, या इस जुबान का अलग उसका अलग, वगैरह वगैरह। मगर पॉजिटिव, उन सबको नजरअंदाज करके मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करनी है। देखिए, क्योंकि ये जो सारे बहाने हैं, ये सारी बातें, इसको अगर आप लेके बैठते हैं तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। इन सबको नजरअंदाज करके आपको आगे बढ़ना है और सोचना है। असातिज़ा का एक और नेगेटिव है कि टीचिंग एक रूटीन काम है, रोजमर्रा का काम है। कई असातिज़ा कहते सुनते हैं, कहते दिखाई देते हैं, अरे यार बिल्कुल क्लर्क बन गया हूं, रोज वही पढ़ाने का, वही करने का, वही पर्चे चेक करने के, वही जो है होमवर्क चेक करने का, वही क्लर्क बन गया हूं बिल्कुल। तो वो क्या समझ रहे हैं कि ये तदरीस जो है एक रूटीन रोज का काम है और वैसे ही बनते गया है और अब बिल्कुल उसमें कुछ जान नहीं, कुछ दम नहीं है। नेगेटिव ख्याल, इस नेगेटिव ख्याल को पॉजिटिव बनाइए कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं टीचिंग में, तदरीस में कोई इनोवेटिव आइडिया, कोई नई चीज दरियाफ्त करने में नाकाम हुआ हूं। सिर्फ उन लोगों के लिए लगता है, उन असातिज़ा को ये लगता है कि टीचिंग एक रूटीन जॉब है, कि ये रोज की बात हो गई है और बिल्कुल क्लर्क बन गया हूं। ये इंतहाई मनफी ख्याल है, क्योंकि इसका वाज़े मतलब आप ऐलान कर रहे हैं कि आपने टीचिंग में नित नए कोई फार्मूले, कोई नित नए ज़ाब्ते आपने कोई ईजाद नहीं की। आपने अपने तदरीस पर कभी नजर सानी नहीं की। आपने कभी सोचा नहीं कि आपके क्लास में कितने टाइप के कैसे कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। आपने ये भी देखा नहीं है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं। आपने कभी उनके घर पे जाकर झांका नहीं है, उनकी जिंदगी कैसी है, वो किस माहौल से आ रहे हैं। आपने कभी उनके माशी हालात वगैरह को जानने की कोशिश नहीं की है। आपने कोई नई चीज पढ़ाने के ताल्लुक से आपने ये नहीं की है। इसका मतलब आपका मुताला भी सही नहीं है। हम इसको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि ये जो ख्याल है ये कातिल है हमारी तालीमी तरक्की का, हमारी तदरीसी तरीके का, कि हम रूटीन काम कर रहे हैं। रूटीन काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप में जरा से भी क्रिएटिविटी नहीं, तख्लीक की सलाहियतें जो हैं वो आपकी खत्म हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि नए तरीके से कुछ नोट्स बनाने, नए तरीके से कुछ होमवर्क देना, नई चीज़ों को लेके चलना, या जो कमज़ोर बच्चों हैं उनके लिए कोई नए फार्मूले तैयार करना, उनको कहीं आउटिंग के लेके जाना ताकि उनमें कुछ बेहतर पैदा हो, और उनके माँ बाप के साथ में कोई डायलॉग कायम करना। ये सारी बातें और इन सारे महाज पर आप नाकाम हुए हैं जब जब आप ऐलान करते हैं कि ये रूटीन काम कर रहे हैं, रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि आपके और स्कूली इंतजामिया के साथ में कोई रब्त नहीं है, कोई रैपोर्ट नहीं है। हम मानते हैं कई जगहों पर
اسکولی انتظامیہ کالج کے انتظامیہ جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور رفتہ رفتہ بدقسمتی سے یہ ایک بزنس اور ایک کاروبار بنتے جا رہا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ استاد کا نیا نام ہوا ہے شکشک سیوک، اور انتظامیہ بن گئے ہیں شکشن سمراٹ، یعنی وہ کیا بن گئے ہیں؟ مالکین بن گئے ہیں تعلیمی اداروں کے۔ اور کئی جگہوں پر ہم کو اعتراف ہے کہ یہ تعلیمی ادارے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرح سے کام کر رہے ہیں، اور انتظامیہ کے صدر جو ہوتے ہیں، جنرل سیکرٹری جو ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹرز کی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے ہیں معاملات، اس کے باوجود ہم بضد ہیں کہ استاد کو استاد یہ رہنا ہے، ہم بضد ہیں کہ استاد کو نئے نئے فارمولے، نئے نئے ضابطے اپنی تدریس میں پیدا کرنے ہیں، ایجاد کرنے ہیں۔ یہ جو نگیٹو خیال ہے کہ روٹین کام بن گیا ہے، یہ ہماری تدریسی ترقی کا بڑا دشمن ہے۔ ان کو اپنے ذہنوں سے، دماغوں سے نکالنا ہے اور اس میں لگنا ہے، چاہے کیسا بھی انتظامیہ ہو، اس کے باوجود استاد کو اپنا کام پورا کرنا ہے۔ ایک نگیٹو خیال یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ فسڈی ہیں، بالکل سلو لرنرز ہیں یا کم کن ذہن ہیں۔ اب یہ نگیٹو خیال ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب اس کو پازیٹو بنائیے کہ ان کو مزید کن ذہن بننے سے مجھے بچانا ہے، اور اس کے لیے مجھے کرنا صرف یہ کی ہے کہ مجھے میرا فرض جو ہے وہ نبھانا ہے۔ نگیٹو خیال، اور وہ یہ ہے کہ یہ امپاسبل ہے۔ اساتذہ کا بھی یہ فیوریٹ لفظ بن گیا، امپاسبل۔ یہ کوئی بھی کام مجھے نہیں، یہ امپاسبل ہے، یہ امپاسبل ہے، اتنے بچوں کو ساتھ پڑھانا امپاسبل ہے۔ ان کا بھی بن گیا ہے فیوریٹ لفظ امپاسبل۔ میک اٹ پازیٹیو۔ اس لفظ کو غور سے دیکھیے، وہ لفظ چینخ چینخ کر کہہ رہا ہے، امپاسبل لفظ جو ہے وہ چینخ چینخ کر کہہ رہا ہے، آئی ایم پاسبل۔ امپاسبل لفظ خود کہہ رہا ہے، آئی ایم پاسبل، بالکل ممکن ہے۔ محترم حضرات کرام، یہ امپاسبل لفظ کم سے کم اپنی زندگی، اپنے ذہن، اپنے ڈکشنری سے نکال دیجئے، تاکہ بچے بھی اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ محترم حضرات کرام، آج ہم نے جائزہ لیا صرف اس لیے کہ ایک صحت مند معاشرہ ہمارے یہاں پر قائم ہو، اور تدریسی ماحول اور تعلیمی ماحول جو ہے وہ بھی صحت مند بنے۔ محض اس بنا پر ہم نے ان ساری باتوں کا یہاں پر جائزہ لیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔